دوستو، پاکستان کے بیرونی قرضوں کا حجم 127 ارب ڈالر سے تجاوز کرتے ہوئے ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ قرض کے اس مجموعی بوجھ میں IMF، بین الاقوامی مالیاتی ادارے، پیرس کلب اور غیر ممالک سے لیے گئے قرضوں کے ساتھ مقامی سطح پر کمرشل بینکوں سے حاصل قرضے بھی شامل ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت گزشتہ ادوار سے زیادہ قرضہ لے چکی ہے؟ کیا اس حکومت نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے زیادہ قرضہ لیا ہے؟ تو اسی ویڈیو میں یہی سب آپ کو دکھائیں گے۔ ملک کے ذمے واجب الادا قرضے میں حکومت کی جانب سے لیے جانے والے قرضے کے ساتھ ملک کے اداروں کی جانب سے لیے جانے والے قرضے بھی شامل ہوتے ہیں، جن کی ضامن حکومت ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی گزشتہ حکومتوں کو پاکستان کے قرضوں میں اضافے پر عرض الزام ٹھہراتی ہے۔ تاہم اقتدار میں آنے کے بعد تحریک انصاف کے حکومت کے 39 ماہ کے اقتدار میں اس کے قرضے لینے کی رفتار سابقہ حکومت سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ یہ قرضہ گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیا گیا قرضوں کی سود سمیت ادائیگی کے لیے مجبوراً حاصل کرنے پڑے، لیکن معاشی ماہرین کے مطابق قرضوں کی واپسی کے علاوہ موجودہ حکومت نے مالیاتی خسارے کم کرنے کے لیے بھی قرضوں کا استعمال کیا۔ موجودہ حکومت کی کمزور پالیسیوں کی وجہ سے ملک مالیاتی بگاڑ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اسے قرضوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے ذمے واجب الادا قرضے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق سابقہ دور حکومتوں کے مقابلے میں تحریک انصاف کے دور میں قرضے لینے کی رفتار زیادہ ہے۔ پاکستان میں 2008 میں جمہوریت کی بحالی کے بعد 3 حکومتیں برسر اقتدار آ چکی ہیں، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور موجودہ تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت پاکستان کے مرکزی بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کے ذمے واجب الادا غیر ملکی قرضہ 45,000 ڈالر تھا۔ پیپلز پارٹی حکومت کے خاتمے تک یہ قرضہ 61 ارب ڈالر تک جا پہنچا اور 5 سال بعد نواز لیگ کی حکومت کے اختتام کے وقت جون 2018 میں یہ حجم 95 ارب ڈالر تک جا پہنچا۔ مرکزی بینک کے مطابق جون 2018 میں غیر ملکی قرضے کا جو حجم 95 ارب ڈالر تھا، وہ ستمبر 2021 کے آخری ہفتے تک 127 ارب ڈالر جا پہنچا ہے۔ ان اعداد و شمار کی روشنی میں دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کے 5 برسوں میں غیر ملکی قرضے میں 16 ارب ڈالر، جبکہ نواز دور میں 5 برسوں میں 34 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں تحریک انصاف حکومت کے 39 مہینوں میں ہی غیر ملکی قرضے میں 32 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ان میں حکومت کی جانب سے لیے گئے قرضے کے ساتھ اداروں کی جانب سے لیے گئے قرضے بھی شامل ہیں۔ 1947 سے لے کر 2008 تک ملک کے ذمے واجب الادا قرضے کا حجم صرف 6,000 ارب تھا، جو صرف 13 برسوں میں 50,000 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ 2008 میں جو قرضہ 6,000 ارب تھا وہ 10 برسوں میں 30,000 ارب تک جا پہنچا ہے، جبکہ موجودہ حکومت کے صرف 39 مہینوں میں اس قرضے میں 20,000 ارب کا اضافہ ہوا ہے اور اس کا حجم 50,000 سے اوپر جا پہنچا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں قرضے لینے کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو حکومت ہر روز 5 ارب روپے کا قرضہ لے رہی تھی۔ نواز دور میں ہر روز 8 ارب روپے کا قرضہ لے رہی تھی، جبکہ موجودہ حکومت ہر روز 17 ارب روپے کا قرضہ لے رہی ہے، جو اس کی زیادہ قرضہ لینے کی رفتار کا ظاہر کرتا ہے۔ ماہر معیشت اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے تحت ڈیٹ آفس کے سابقہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے یہ بتایا کہ گزشتہ حکومتوں نے بھی قرضہ لیا، تاہم موجودہ حکومت کی قرضہ لینے کی رفتار زیادہ ہے، جو سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہے۔ موجودہ حکومت صرف 39 مہینوں میں 32 ارب ڈالر کا غیر ملکی قرضہ لے چکی ہے، جبکہ نواز لیگ نے 5 برسوں میں 33 ارب ڈالر کا قرضہ لیا تھا۔
نواز لیگ کے 5 سالہ اقتدار میں سود سمیت قرضوں کی ادائیگی کے بعد خالص قرضے کا حجم 22.5 ارب ڈالر تھا، جبکہ موجودہ حکومت کے 3 سال میں پرانے قرضوں کی سود سمیت ادائیگی کے بعد خالص قرضے کا حجم 9.9 ارب ڈالر ہے۔ اگر قرضے کی مجموعی قومی پیداوار سے تناسب پر بات کی جائے تو اس کا تناسب گرا ہے۔ جون 2020 میں یہ تناسب 107% تھا، جو اس سال 93.7% ہو گیا ہے، اور یہ کامیابی کورونا کے وبا کے معیشت پر اثرات کے باوجود حاصل کی گئی ہے۔ اسی طرح اگر مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں ایکسچینج ریٹ کے لحاظ سے قرضے کا حساب لیا جائے تو نواز لیگ حکومت نے مصنوعی طریقے سے نیچے رکھا ہوا تھا، تو پھر ان کے دور میں ملک کے ذمے مجموعی قرضے کا حجم بھی 285 ارب ڈالر بنتا ہے، جو آج ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 175 کے حساب سے بھی 285 ارب ڈالر پر موجود ہے۔ نواز لیگ نے مصنوعی طریقے سے ڈالر کی قدر کو نیچے رکھا۔ اگر اس کی آزادانہ تجارت ہوتی تو نواز لیگ کی حکومت کے خاتمے پر یہ قرضہ 34,000 سے 35,000 ارب روپے ہوتا، جو اس حکومت میں 30,000 روپے بتایا گیا تھا۔ اگر فیکس آمدنی اور فیکس قرضے کے درمیان تناسب کو دیکھا جائے تو 2018 میں ملک کی فیکس آمدنی 1,44,000 روپے تھی، جبکہ فیکس قرضہ 1,80,000 تھا۔ آج اگر فیکس قرضہ 2,80,000 ہے تو فیکس آمدنی بھی 2,35,000 ہے۔ پاکستان میں موجودہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ زیادہ قرضہ لینے کی ایک وجہ پرانے قرضوں کی سود سمیت واپسی ہے۔ اگرچہ حکومت کے اس دعوے میں کچھ حقیقت ہے، تاہم یہ پوری صورتحال کی منظر کشی نہیں کرتا، کیونکہ اگر حکومت نے پرانا قرضہ لوٹایا ہے تو اس کے ساتھ اس نے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضہ لیا بھی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق موجودہ حکومت نے اگر 32 ارب ڈالر سے زائد کا قرضہ لیا تو اس میں سے 17 ارب ڈالر پرانے قرضوں کی واپسی کے لیے ادا کیے، اور اپنے اخراجات کے لیے 14 سے 15 ارب ڈالر کا اضافہ مجموعی قرضوں میں کیا گیا۔ وزارت خزانہ کے تحت چلنے والے ڈیپٹ پالیسی کوارڈینیشن آفس کی جانب سے جاری کیے جانے والے ڈیپٹ بلیٹن میں 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال تک کے اعداد و شمار فراہم کیے ہیں، جن میں 3 سال دور میں حکومت کی جانب سے لیے جانے والے قرضے کے اعداد و شمار فراہم کیے گئے ہیں۔ ان اعداد و شمار کے مطابق حکومت نے مالی سال 2018-19 میں 10,496 ارب ڈالر کا قرضہ لیا، اور اس سال 9,456 ارب ڈالر پرانے قرضوں کی ادائیگی کی۔ مالی سال 2019-20 میں حکومت نے 13,074 ارب ڈالر کا قرضہ لیا، اور اسی سال 11,075 ارب ڈالر کا پرانا قرضہ واپس کیا۔ مالی سال 2020-21 میں حکومت کی جانب سے لیے جانے والے بیرونی قرضے کا حجم 13,301 ارب ڈالر رہا، اور اس سال اس نے پرانے قرضے اتارنے کے لیے 8,388 ارب ڈالر واپس کیے۔ ان 3 سالوں میں حکومت کے ڈیپٹ آفس کے اعداد و شمار کے مطابق 36,871 ارب ڈالر کا قرضہ لیا گیا، جبکہ ان 3 برسوں میں 28,921 ارب ڈالر کے پرانے قرضے سود سمیت واپس کیے گئے۔ حکومت کی جانب سے نئے قرضے اور پرانے قرضے ادا کرنے کے درمیان فرق کو دیکھا جائے تو اس عرصے میں حکومت نے 7,950 ارب ڈالر کا قرضہ ملک کے پہلے سے موجودہ بیرونی قرضے میں شامل کیا۔ وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسلم نے بتایا کہ ان 3 برسوں میں بیرونی قرضے کے حصول اور پرانے قرضے کے واپس کے بعد جو خالص قرضہ پاکستان کی مجموعی قرضے میں شامل ہوا اس کی مالیت 9.9 ارب ڈالر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار اقتصادی امور ڈویژن کے ہیں اور شاید پبلک ڈیپٹ آفس کے اعداد و شمار میں باہمی قرضہ شامل نہیں ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ یہ قرضہ صرف بیرونی قرضہ ہے، اس کے علاوہ حکومت مقامی طور پر بھی بینکوں سے قرضہ لیتی ہے۔ پرانے قرضے کی ادائیگی کے ساتھ قرض میں نئے اضافے کی وجہ ملک کا جاری کھاتوں کا خسارہ ہے، جسے قرضہ لے کر پورا کیا جاتا ہے۔
اگرچہ اس حکومت کے پہلے مالی سال میں 13 ارب ڈالر کا جاری کھاتوں کا خسارہ تھا، جسے دوسرے سال 7 ارب ڈالر تک نیچے لایا گیا ہے، اور گزشتہ سال یہ 1.8 ارب ڈالر تھا۔ یہ قرضہ زیادہ تر مالی خسارہ اور جاری کھاتوں کو خسارے کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ حکومت کی جانب سے جہاں بیرونی قرضہ جاری کھاتوں کے خسارے کے لیے لیا جاتا ہے، تو بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے مقامی بینکوں سے قرض لیا جاتا ہے۔ جاری کھاتوں کے خسارے کو کم کرنے کے لیے بیرونی قرضے پر انحصار کیا گیا۔ ملک کے بجٹ خسارے کو پورا کرنے کے لیے 60% انحصار مقامی طور پر حاصل کیے گئے قرضے ہیں، جبکہ بیرونی محاذ پر کیونکہ برآمدات اور بیرونی سرمایہ کار کم ہیں اور درآمدات زیادہ ہیں، اس لیے اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے بیرونی قرضہ لیا جاتا ہے، اور موجودہ حکومت کے دور میں بھی یہی ہوا ہے۔ 2018 میں جب حکومت کے قرضوں کے خلاف مہم کے دوران انہوں نے وزیر اعظم کو گراف کے ذریعے سمجھایا کہ 2008 میں پاکستان کے ذمے قرضے کا حجم 6000 ارب روپے تھا، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں 16000 اور 30000 ارب روپے ہو گیا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں 16000 ارب اور نون لیگ کے دور میں 30000 ارب۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بہت پریشان تھا کہ یہ قرضے کیسے ادا ہوں گے، لیکن یہ قرضے 2019 میں دگنا ہو گئے، تو پھر یہ گراف دکھانا ہی بند کر دیے گئے۔ زیادہ قرضے کی وجہ اس شعبے پر توجہ نہ ہونا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت بھی نان ایشوز میں پھنس کر سب سے بڑے اس مسئلے کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ملک کے ذمے آدھے سے زیادہ قرضے کی وجہ IMF ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب موجودہ حکومت آئی تو پہلے سال شرح سود کو 6.50 سے 13.25 اور شرح مبادلہ کو 121 سے 166 کر دیا گیا، اور صرف ان دو اقدامات نے قرضے میں 8873 ارب روپے کا اضافہ کیا۔ دوسرے سال میں 3644 ارب روپے کا اضافہ ہوا، اور اب 3177 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جو سب IMF پروگرام کے تحت شرائط کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے 90 کی دہائی کو پاکستان کے لیے گمشدہ دہائی قرار دیا تھا، کہ جب ملک پر قرضے کا بوجھ پڑا، تاہم میرے مطابق 2008 سے لے کر 2018 تک کی دہائی بھی پاکستان کی کھوئی ہوئی دہائی ہے، کہ جس میں قرضے کا بوجھ بے پناہ زیادہ بڑھا، اور رہی صحیح کسر موجودہ حکومت نے اپنے 3 سال اور چند مہینوں کی حکومت میں نکال دی۔ IMF کے پاس جانے کا راستہ حکومت نے خود چنا، جبکہ یہ پتا تھا کہ یہ پروگرام پاکستان کی معیشت کے لیے صرف نقصان دہ ثابت ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے IMF سے 9 پروگراموں کا معاہدہ کیا، اور ایک بھی پورا نہیں کیا۔ 2009 میں اس نے IMF سے معاہدہ کیا جس میں 10 ارب ڈالر ملتے تھے۔ پیپلز پارٹی نے 8 ارب ڈالر وصول کیا اور پروگرام مکمل نہیں کیا۔ نواز لیگ نے 4 پروگرام کیے اور 1 مکمل کیا اور 6.5 ارب ڈالر حاصل کیے۔ چنانچہ ان حکومتوں کی جانب سے IMF سے لیے گئے قرضے بھی PTI حکومت کے ذمے آ گئے۔ موجودہ حکومت نے صرف 1 پروگرام کیا اور 6 ارب ڈالر میں سے اب تک صرف 2 ارب ڈالر وصول کیے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں۔